نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام امیر سے ملاقات جولائی سن 2023 میں خوش آمدید۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org اس پر بھیجیں، اور ساتھ اپنا نام اور کم از کم شہر جو ہے اس کا ضرور تذکرہ فرمائیں۔ حسب سابق ہمارے پاس موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی حج کے جو آپ کا ایک سفر حج تھا، تو ایک وہ وجہ بنی کہ اس دفعہ ہم پروگرام 15 تاریخ کی بجائے جو ہے وہ لیٹ اس کو نشر کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سوالات لیں، حج کا آپ کا اس دفعہ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور لوگوں کے اس میں کیا یعنی کہ تھے؟ ظاہری بات ہے بہت مہنگا ہو گیا، حج بہت مہنگا ہو گیا، لیکن بہرحال بہت سی تعداد میں لوگ گئے۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے حوالے سے جو ہے حج کرنے کے بعد جو ہے وہ اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ذاتی حیثیت میں بہتر ہوتے ہوں، لیکن اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور اوور آل بھی مسلمانوں کی جو ذبو حالی ہے اخلاقی لحاظ سے بھی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس پر ضرور رہنمائی کریں کہ حج کے بعد بھی تقاضے کیا ہونے چاہیے ایک بندہ مومن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آصف صاحب جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ پہلی بات تو کہ آپ نے فرمایا کہ سفر حج کی وجہ سے پروگرام لیٹ ہوا، یعنی کہ چھٹی کا امکان نہیں، اور آپ کی محبت کی جب لاہور آمد ہوتی ہے تو یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ جی جہاں تک حج بیت اللہ کا تعلق ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ کے بعد سے یہ وہ سال تھا کہ جو ذرا فل فلیج انداز سے دنیا بھر سے حجاج کی آمد کا معاملہ ہوا، اور لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی 25 لاکھ کے قریب حجاج شاید ہوں، لیکن جو آفیشیل فگر بعض ساتھیوں نے وہاں پہ شیئر کروائی کہ جو کچھ پاکستانی ہیں، جو ذرا ہماری ناظرین کی نالج کے لیے کہ وہاں وہ ایک سمجھیں کہ والنٹیئر بیسس پہ کچھ پاکستانی نوجوان کام کرتے ہیں، خاص طور پر یہ منا کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے اعتبار سے، تو ان کے پاس کچھ آفیشیل سے رابطہ ہوتا ہے، تو جو آفیشیل فگر آئی تھی وہ تقریباً 19 لاکھ کی۔ اچھا، ٹوٹل یعنی جس میں 2 لاکھ سم تھنگ جو ہے وہ لوکل تھے، اور 16 لاکھ یا 16.5 لاکھ تقریباً وہ دنیا بھر سے جو حجاج آئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ بہت زیادہ اخراجات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور وہاں جا کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مہنگائی جس طرح ہمارے ملک میں بڑھی ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی وہاں پر بھی بڑھی، اور وہ اخراجات اپنی جگہ پر ہیں۔ اور تیسری بات اس دفعہ جو نظر آئی کہ بنگلہ دیش کے حاجی سب سے زیادہ آئے تھے۔ اچھا، ہاں، آپ کے تو علم ہے کہ پاکستان نے 8,000 کا کوٹا تو گورنمنٹ نے ویسے ہی سعودی گورنمنٹ کو واپس کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھی جو پرائیویٹ گروپس کے حوالے سے کچھ نو ہاؤ رہتی ہے، تو اس میں بھی جو ان کا کوٹا تھا یا ان کے پاس اویلیبل سیٹس وہ پوری نہیں ہو سکی۔ ہاں، اچھا، یا پھر یہ ہوا آخری دنوں کے اندر کہ جو پیکیج 15 لاکھ کا چل رہا تھا اور ظاہری بات اس کی سیٹیں پوری نہیں ہو رہی، تو کسی نے اپنے گھر کے افراد کو، کسی نے اپنے قریبی دوستوں کو کہا بھائی اتنا تو کاسٹ آ رہی ہے، اتنا دے کے تو میرے ساتھ چلو۔ تو حاصل کلام کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کم کا معاملہ رہا، ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کے جانے کا معاملہ ہے، جس کی اپنی برکات اپنی جگہ ہے، یعنی انفرادی سطح پر میں بات کروں، انڈیویجول لیول پر بات کروں، تو ہاں کچھ لوگ یقیناً نہ صرف یہ کہ حج بیت اللہ کے سفر کے دوران فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ بعد کی زندگی میں بھی کچھ اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ ایک صاحب آسٹریلیا سے تشریف لائے تھے، اور ان کا یہ جو ایئر کنڈیشن وغیرہ سے ریلیٹڈ ریپیئر مینٹیننس کا کام ہے، اس میں پھر کوئی انشورنس کمپنیز کی بھی انوالومنٹ آ جاتی ہے۔ کچھ عرصے سے ان کو ذرا کھٹک تھی کہ ذرا معاملہ اس میں گڑبڑ ہے، تو خیر ادھر آ کر ان کو اس بات کی کلیئرٹی اور ہوئی، وہ ارادہ لے کے گئے تو یہ میں نے چھوڑ دینا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو غلط بیانی کر کے اپنا کام چلا لیتے، لیکن وہ یہ ارادہ کر کے گئے، چہرے پہ سنت رسول بھی لے کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں بھی ان سے رابطہ رہا۔ ایسی کئی مثالیں اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ انڈیویجول لیول پر تو وہ برکت تو حج کی اپنی جگہ ہے۔ اچھا، یہ بھی انڈیویجول لیول پر بھی بہت لمیٹڈ ہے، کم ہے، ایگزیکٹلی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ ہاں، اب جو بس یہ کہ ایک رسم کے طور پر، ایک ریچول کے طور پر جانا اور واپس آ جانا، تو ظاہری بات ہے پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ یعنی اگر لینا چاہیں تو وہ فائدہ مل سکتا ہے، اور چند افراد کو ملتا ہے، میجورٹی
جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ ذرا بات تلخ لگتی ہے جب بیان ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور حج مبرور کا ایک لٹمس ٹیسٹ جو جی ہے جی وہ جی یہی ہے کہ بعد کی زندگی جو ہے جی، وہ پہلی والی زندگی سے بہتر ہو دینی بلکہ لحاظ سے۔ پہلے تو دیکھیں نا، حج مبرور کی شرائط اللہ کے رسول نے بیان فرمائی نا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بے حیائی کا کام کرے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، نہ گالم گلوچ کرے۔ اب یہ حدیث بار بار، یہ حدیث مبارک اور اس سے ریلیٹڈ تشریحات بار بار بیان کرتے ہیں، اور اس دوران بھی آپ کو پتہ ہے، یعنی ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ منی میں 8 تاریخ کو جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے اللہ کھانے پر۔ اکبر۔ پہلا دن ہوتا ہے منی کا، ظہر کے وقت آتا ہے، اور اچھے بھلے کھاتے پیتے افراد، ظاہر بات ہے 15-16 لاکھ روپے کے پیکیج میں آ رہا ہے، یہ میں ایوریج بات کروں، اس سے مہنگے بھی پیکیجز ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہو پہلے سے ہمیں تیار کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ جہاں بھی درس و تدریس کا اور تربیت کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ بھائی اگر کھانا کھلنا ہے 1 بجے، ہماری نماز ہوگی 1:30 بجے، تاکہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تب تک جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کھانا آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ 8 تاریخ کو تو یہ کام ہو گیا۔ عرفات کے میدان میں آ جائیں، وہاں پہ وہ سارے مباحث انتہائی معذرت کے ساتھ کہ 2 پڑھنی ہے کہ 4 پڑھنی ہے، ظہر اثر ملا کر پڑھنی ہے کہ الگ الگ پڑھنی ہے۔ اس پھڈے کے اندر لوگ عرفات کے میدان میں، جس کو الحج عرفہ کہا گیا، تو بھائی وہ جو شرائط اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہ لڑائی جھگڑا، نہ گالم گلوچ کا معاملہ، نہ کوئی بے حیائی کا معاملہ، بے پردگی کا معاملہ، مرد عورت بیٹھ کے ٹھٹے مار رہے ہیں، مینا میں بیٹھ کے ٹھٹے مار رہے ہیں، عرفات کے اندر گپ شپ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو وہ لٹمس ٹیسٹ آئے گا بعد میں نا، عمل کرنے کے دوران میں اگر شرائط پوری نہیں ہو رہی تو پھر بات کا معاملہ کیا ہوگا۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، جیسے ماہ رمضان کے روزوں میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ روزے کا اصل تقوی ہے، اور تقوی کا اصل سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، بندہ حرام کو چھوڑے اور گناہوں کو، نافرمانی کو چھوڑے۔ پھر اس کے ذیل میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ کسی عبادت کی قبولیت کی دنیا میں ایک ظاہری علامت کیا ہے کہ عبادت کے دوران بھی اور خصوصاً عبادت کے انجام دینے کے بعد بندے میں کوئی تبدیلی واقع ہو۔ اگر کچھ تبدیلی واقع ہو رہی تو ایک ظاہری علامت اس دنیا میں عبادت کی قبولیت کے اعتبار سے۔ صحیح۔ تو ہاں، کچھ افراد ہم کہہ سکتے ہیں، لاکھوں میں سے چند افراد، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی اور انہوں نے اپنے طور پر محنت بھی کی اور وہاں کی وہ کچھ برکات لے کر آئے۔ لیکن کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، مطلب اب ہم سب جانتے ہیں کہ جب زمزم کا ایک باٹل کا وہ باکس ملتا ہے 5 لیٹر کا، بعض ایئر لائنز جب پاکستان واپس آ جاتے ہیں تب دیتی ہیں، اور بعض مرتبہ آپ کو ایئرپورٹ سے آپ کا گروپ والا دیتے ہیں، آپ کو پرچیز کر کے بیلٹ پہ جہاں لگے جاتا ہے ڈالنا پڑتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ انتہائی ادب کے ساتھ کہ جناب وہاں جو پورٹر سروس والے ہوتے ہیں ان کو سائڈ میں 100 ریال ہاتھ میں تھما دیے، یار یہ 4 باکس اور میرے ڈال دینا ذرا، اگر نکل گئے تو نکل گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی اسی طریقے پر آپ کو الاؤڈ ہے 30 kg، اور آپ پورٹر کے ہاتھ میں 50 ریال تھما کر جو ہے وہ 60 kg کا باکس بھی ڈلوا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں آخر؟ جی تو مطلب اگر یہ حج کے سفر کے دوران ہو رہا ہے تو لٹمس ٹیسٹ کا معاملہ تو بعد میں جا کر آئے گا۔ تو یہ قابل توجہ بات ہے کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ورنہ آپ غور کریں، یعنی نماز و روزہ و حج قربانی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ تو کیا لے کر آئے؟ جی زمزم لے کر آ گئے، کھجور لے کر آ گئے، چائنا کی ٹوپی تصویر لے کر آ گئے، ترکی کی جائے نماز لے کر آ گئے، فلسطین سے آئی ہوئی کھجور لے کر آ گئے تھی موٹی والی، خدا کو لے کر آئے کہ نہیں؟ خدا کی محبت کو لے کر آئے کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک، تیری خاطر گھر کو چھوڑ کر آیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا، کاروبار کو چھوڑ کر آیا، اب وہ اللہ میرا مقصود اول ہے کہ نہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر ایک اور اینگل سے دیکھیں، جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ تو کرتے ہیں نا، فون پہ بات چیت ہوتی ہے، کوئی گھر والا دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹی اپنی والد کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ابا احرام کی حالت میں، یا ابا روضہ رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ابا خانہ کعبہ کے پاس، تو یہاں تو اولاد یہ گھر والے دیکھتے تو ان کے آنسو بہ جاتے ہیں۔ تو جو خود بالفعل روضہ رسول پر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسجد حرام میں موجود ہے، کعبے کے پاس موجود ہے، عرفات کے عرفات سے بعض لوگ کال کر کے بات کرتے، لوگ رو رہے ہوتے دعا کر لیں، جو عرفات میں کھڑا ہو تو اس کی ایمانی کیفیت کدھر جانی چاہیے؟ کیا یہ لے کر آ رہے ہیں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حوالے سے بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ تو اگر افراد میں تبدیلی نہیں آ پا رہی تو اجتماعی تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اجتماعی تبدیلی کا جو بنیاد بننے کا معاملہ ہے وہ تو افراد کی تبدیلی ہے۔ اچھا ایک اور جو ایلیمنٹ ہے اس میں، بات تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن ایک یہ بھی ہے کہ بھائی لوگ حج کر لیا، پچھلے گناہ تو معاف، اب ایک نیا اکاؤنٹ اور نیا، یہ بھی ایک ہے کہ اب پچھلے تو معاف ہو گئے، لہٰذا آپ چلو اور شروع کریں کام۔ استغفر اللہ، حالانکہ قدر کرنی چاہیے نا۔ چلے حدیث کہتی ہے کہ اسی طرح ایسے لوٹے کا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی، بشرطے کہ وہ شرائط پوری ہوں، اللہ توفیق دے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چلو اللہ 0 میٹر کر کے بھیج رہا ہے، تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی اب قدر کرو نا، اب تو گناہوں کو چھوڑ دو،
اب تو جو ہے وہ حرام خونیوں کو چھوڑ دو، اب تو حقوق العباد کی کوتاہیوں کو چھوڑ دو، اب تو اور گناہوں کو چھوڑ دو. لیکن یہ کوئی لائسنس ٹو کل تھوڑی مل گیا، چلو اتنا بڑا بوجھ تھا وہ تو کم ہو گیا، تھوڑا بہت چلے گا. نہیں چلے گا. مطلب ایک چھوٹی سی چنگاری پورے گھر کو جلانے کے لیے، پورے گوڈاؤن کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے نا. صحیح. یعنی یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے کبیرہ صغیرہ گناہ کے فرق کے بیان میں. ٹھیک ہے، حساسیت زیادہ کا ہونی چاہیے کبیرہ گناہ. لیکن بچھو تو بچھو ہے، چھوٹا کاٹے گا تب بھی تکلیف ہوگی، بڑا کاٹے گا تب بھی تکلیف ہوگی. چنگاری چنگاری ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری پورے گوڈاؤن کے مال کو جلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو بھائی یہ تھوڑی کہ پاک ہو گیا تو اب مجھے لائسنس ٹو کل مل گیا کہ 4-5 اور میں کر سکتا ہوں. اللہ محفوظ رکھے. بہر اللہ تعالیٰ ہمارے جو نظریات ہیں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرے. آمین آمین. اچھا یہ آتے ہیں سوالات کی طرف. سمیر احمد صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میرا نام سمیر احمد ہے، میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیوز دیکھ کر اس تحریک کا جذبہ میرے دل کے اندر بیٹھ گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنا جہاد کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ انقلاب سے پہلے انتقال کر جائے تو کیا وہ مجاہد کہلائے گا؟ رہنمائی فرمائیں. یہ سمیر صاحب کہاں سے تعلق؟ انہوں نے لکھی نہیں جگہ آپ نے. اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. ویسے آپ تو ماشاءاللہ گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ سوالات بھیجیں وہ کوشش کریں کہ اپنے شہر کا نام بھی اگر ساتھ لکھ دیں تو ممکن ہے کبھی ان کو ہمیں ان سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ. اچھا پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو مزید تقویت عطا فرمائے. اور لفظ جہاد انہوں نے استعمال کیا. ایک ان کو مشورہ میرا ہے کہ بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بہت جامع خطاب ہے جہاد فی سبیل اللہ. جی وہ کتابچے کی شکل میں بھی ہے، آڈیو بھی اور ویڈیو بھی اویلیبل ہے. میری پہلی گزارش تو ہے کہ یہ اس کو یعنی یا تو ویڈیو دیکھ لیں یا کتابچے کا مطالعہ کر لیں تاکہ جہاد کا ایک وسیع تر مفہوم سامنے آ جائے. حاصل جہاد جہد سے اور جہد کوشش کو کہا جاتا ہے، اور وہ کوشش حدیث مبارک کا حاصل اس کتابچے میں تفصیل آئے گی. وہ کوشش جس میں مقصود و اللہ کے کلمے کی سربلندی وہ جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گی. پھر یہ جہاد شروع کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول افضل جہاد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے نفس سے مجاہدہ کرو. کس کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے. یہ نفس خدا بن جاتا ہے نا کبھی، بڑا سخت لفظ ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ اب نفس چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف جائیں، ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. تو اپنے نفس سے مجاہدے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے افضل جہاد قرار دیا. پھر یہ جہاد گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کے معنی میں، یہ جہاد فرائض کو بجا لانے کی کوشش کے معنی میں، پھر دعوت دین کی محنت کے معنی میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے کوشش، تا آ کے نظام کی تبدیلی کے لیے اجتماعی جد و جہد کا حصہ بن کر. کبھی وہ قتال کا مرحلہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں آیا کہ جب بالکل دو بدو لڑائی تک کا معاملہ کفار و مشرکین سے پیش آیا. باقی ہمارے پچھلے پروگرام سے ہم بتا چکے ہیں کہ حضور کے سامنے کفار و مشرکین تو وہاں دو بدو جنگ کا معاملہ بنا، لیکن مسلم معاشروں میں نظام کی تبدیلی کے اعتبار سے ٹکراؤ کی اگر شکل بنتی ہے تو وہ یک طرفہ طور پر جان دینے کا معاملہ ہوگا، لینے کا معاملہ نہیں. یہ وضاحت بھی اس کتابچے کے اندر موجود ہے. تو جہاد تو مستقل معاملہ ہے اور مرتے دم تک اللہ کی بندگی. قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ. یہ جہاد تو مستقل عمل. اب ایک سوال ہے کہ جب تک انقلاب برپا نہیں ہوتا، اگر اس سے پہلے ایک بندہ انتقال کر جائے تو کیا وہ مجاہد قرار پائے گا؟ اس معنی میں تو مجاہد قرار پائے گا کہ جہاد کا تقاضا 24 گھنٹے کا ہے. اس معنی میں تو مجاہد وہ قرار پائے گا کہ وہ جہاد میں لگا ہوا ہے. ہاں، جس کو مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں اور عام طور پر ہم شہید جسے کہتے ہیں، وہ تو وہ بندہ کہ جس جد و جہد کے دوران میں اگر دو بدو ٹکراؤ کا موقع آئے اور جان تک کا نذرانہ پیش کر دے، وہ بتمام و کمال شہید بھی ہے، وہ بتمام و کمال مجاہد بھی ہے. لیکن مستقل محنت میں لگا رہنے والا بھی ایک درجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مجاہد کا درجہ حاصل کرتا ہے. اور وہ بات ہے کہ جو اپنے نفس سے جہاد کا سلسلہ شروع ہوگا اور دعوت دین کے لیے جہاد اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جہاد کا عمل مستقل جاری رہے گا. یعنی کہ بندہ مومن کے لیے تو اس کا ہر لمحہ ایک کوشش ہے، جہاد ہے. یعنی کہ وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ میری زندگی میں اللہ کا حکم بالا تر رہے. جی، اس کے لیے وہ ایفرٹ کر رہا ہے. بالکل بجا. اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے. اللہ کا حکم بالا ہو میرے نفس پر بھی، اللہ کا حکم بالا ہو میرے گھر میں بھی، اور اللہ کا حکم بالا ہو میرے دائرے اختیار میں بھی. یہ تو فوراً ہے. اور پھر تا آ کے نظام کی سطح پر ہو تو ادھر سے لے کے ادھر تک کی جو مستقل محنت ہے، اس میں مقصود اگر اللہ کے کلمے کے سربلندی تو یہ سارا عمل جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گا. اور یہ ساری تفصیل اس کتابچے کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ. ایک ہے محمد عبداللہ صاحب ہیں سیالکوٹ سے،
انہوں نے حضرت علی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے، وہ ہے نا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. یہ کہہ رہے ہیں اس کی وضاحت کر دیں. جی، قرآن حکیم میں سورہ تکویر کے آخر میں بہت مشہور آیت ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نہ چاہے. اچھا، یہ چاہے کے لفظ سے فوراً ہمارے بعض ناظرین کے ذہن میں ایک مشہور عبارت آ رہی ہوگی جو معروف ہے حدیث قدسی کے طور پر. وہ میں ذرا 2-3 الفاظ پڑھے دیتا ہوں. ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، لیکن تیری چاہت پر کچھ نہیں ہوگا وہ جو میری چاہت ہے. اب یہ جملے کتنے ہی اچھے ہوں مگر یہ بڑے اچھے فریم کے اندر لگا کر حدیث قدسی لکھا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ حدیث قدسی میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ملتے. معروف جو کتب ہیں احادیث مبارکہ کی جس میں محدثین نے حدیث قدسی کو یا احادیث قدسیہ کو الگ جمع کر دیا، یہ کہیں نہیں ہے. باقی یہ آیت تو قرآن میں سورہ تکویر کے آخر میں کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے. ترغیب کے لیے ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں. ایک مشہور اینکر ہے، وہ اپنے ایک دوست کا بتا رہے تھے، اینکر ہیں وہ دینی پروگرامز کے، تو وہ اپنے دوست کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت کے لیے گئے اور جوان بچے کا انتقال ہوا تھا. تو جب یہ ملنے گئے دوسرے شہر کے اندر تو انہوں نے بڑے پرتپاک انداز میں ان کا جو استقبال کی، بڑے پریشان ہو گئے اور کہا، اور بھائی صاحب کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ یار بڑی ہماری چاہت تھی، ہم نے بڑا پیسہ خرچ کیا، ڈاکٹر بھی بڑے زبردست تھے اور اسٹاف بھی بڑا زبردست تھا ہاسپٹل کا، لیکن ہم ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ جیت گیا، اللہ نے ہمارے بچے کو واپس لے لیا. اب یہ ذرا ایک وہ باپ کے جس کا جوان بچہ انتقال کر گیا ہو، لیکن آپ کیفیت دیکھیں نا کہ ہم نے اپنی سی کوشش کی، پیسہ بھی لگایا، ہاسپٹل بھی اچھا، ڈاکٹر بھی اچھے، اسٹاف بھی اچھا، سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ جیت گیا. اصل بات یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکم کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو حاصل کلام یہ کہ کئی مرتبہ بندہ اپنی سی سوچ چلتا ہے، اپنی سی تدبیر کرتا ہے، اپنی سی کوششیں بھی کرتا ہے اور اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق سمجھتا ہے کہ جو میں نے کیا اسی کا یہ نتیجہ نکلے گا، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اللہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اصل حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. شعیب جبار صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ سیاست میں حصہ لے کر اقتدار میں آنا اور پھر شریعت نافذ کرنا تنظیم اسلامی کے نزدیک صحیح طریقہ نہیں ہے. لیکن اگر سیاست میں آ کر نظام شریعت اور نفاذ شریعت کے لیے لوگوں کو تبلیغ کرنا، جس سے مقصد صرف اور صرف تبلیغ کرنا نہ ہو، کیا اسی سیاست کی بدولت اقتدار میں آنا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟ یعنی ان کو یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں آنے کے بعد آپ نظام کے لیے بھی تبلیغ کریں، کوشش کریں، تو وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟ ہاں، اصل میں سوال میں کافی پہلو نکل رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا سادہ انداز ہم یوں کر لیتے ہیں کہ پہلے تو سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست کے بھی درجات یا اس کی بھی تقسیم یا اس کے بھی حصے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں جو اینکر پرسنز ہیں، جو رات کو پوری قوم کو بٹھائے رکھتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، یہ کتنی پولیٹیکل بات کرتے ہیں، یہ کتنی سیاسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی انتخابی سیاست میں آ کر کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن دنیا جہاں کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. اور اب تو حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی صاحب نے بڑا مشہور لطیفہ سا بنا دیا کہ ایک صاحب جو ہے وہ دہی لینے کے لیے گئے تھے مارکیٹ میں. جب وہ مارکیٹ سے دہی لے کے واپس آئے تو وہ دفاعی تجزیہ کار بن چکے تھے. ہر بندہ اس پہ کلام کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ایک ہے عملی سیاست جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں انتخابی سیاست، کہ اس عملی سیاست میں انتخابی سیاست میں آنا اور پھر اقتدار حاصل کرنا. اور بعض لوگ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اسلام کو غالب کریں گے. تو ہم کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک پہلو ہے. سیاست نظری بھی تو ہوتی، جیسے میں نے کہا کہ جتنے اینکر پرسنز ہیں یہ عملاً سیاست کے میدان میں تو نہیں کھڑے ہوتے، نظری سیاست کرتے ہیں. اسی طرح جو دین کا داعی ہوگا، دین کا مبلغ ہوگا اور وہ دین کو پوری پرسپیکٹیو کے ساتھ سمجھتا ہو، یعنی دین کا آل انکلوسیو ہولسٹک کانسیپٹ اس کے سامنے کلیئر ہو کہ دین ایک پورا نظام حیات ہے، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے. جس داعی دین اور مبلغ دین کے سامنے کلیئرٹی ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سیاست پر کلام نہ کرے، انتظامی معاملات ملک اس پر کلام نہ کرے، حکمرانوں کے غلط طرز عمل پر ان کو متوجہ نہ کرے کہ بات غلط ہے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. تو یہ ہے نظری سیاست جہاں ایک داعی دین بھی ایک مبلغ دین بھی
نظریے کی سطح پر کلام کرے گا، فکر کی سطح پر کلام کرے گا، صحیح کو صحیح قرار دے گا، غلط کی مذمت کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس تناظر میں وہ ذہن سازی کی بھی کوشش کرے گا۔ ایک ہے عملی سیاست۔ عملی سیاست کا ایک وہ مروجہ پہلو ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ انتخابی سیاست میں آئیں، یہاں پر آپ الیکشن لڑیں، اور جب آپ کی اکثریت ہو جائے گی تو آپ نظام کو بدل دیجیے گا۔ یہ بات تھیوریٹیکلی ٹھیک بھی ہے، اور بعض لوگ نیک نیتی کے ساتھ اسی طرز عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور بعض دینی سیاسی جماعتیں اسی منہج پر کام کر رہی ہیں۔ ہم دیانتداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 75 برس کی تاریخ بھی، یہاں کا لوگوں کا تعلیم معیار کم ہونا بھی، اور ایک بہت بڑی آبادی کا بہت بڑا حصہ وڈیروں جاگیرداروں کے زیر تحت ہونا بھی، اور پھر اس مملکت میں صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشنز منعقد نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اس راستے سے یہ ہونے والا نہیں۔ تو ہم یعنی تنظیم اسلامی اس راستے پر نہیں۔ البتہ انتخابی سیاست کے ساتھ ایک انقلابی سیاست بھی ہے۔ انقلابی سیاست کیا ہے کہ چلتے ہوئے یا اس موجودہ نظام کو ہم غلط سمجھتے ہیں کہ جہاں مسلم معاشرہ ہے، منافقت بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ملک میں لکھا ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، لیکن کتاب و سنت کے خلاف قوانین سازی بھی ہو رہی ہے اس کے اندر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، اور انقلابی سیاست یہ ہے کہ ایک منظم جماعت جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے، اور جو لوگ دعوت حق کو قبول کریں، نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے ان کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور منظم جماعت جو محسوس کرے مشاورت کے ساتھ کہ اب ہم سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کا منہج یہی رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ہماری نشستوں میں ذکر ہوا، بانی تنظیم اسلامی کے خطبات ہیں، خطبات جمعہ، منہج انقلاب نبوی کتاب بھی یہاں رکھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اس کا بار بار حوالہ ہم نے دیا کہ ہم سنت سے رہنمائی لیتے کہ حضور نے نظریہ پیش کیا توحید کا، جن لوگوں نے قبول کیا ان کی منظم جماعت بنائی، ان کی تربیت کی، ان کو صبر کے مراحل سے گزارا، اور وقت معین پر اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی تو نظام کو چیلنج کیا اور ٹکراؤ ہوا۔ حضور کے دور میں ٹکراؤ ہوا تو کفار و مشرکین تو جان لینے کا معاملہ بنتا ہے۔ آج اگر مسلم معاشروں کی بات کریں گے تو سامنے مسلمان کلمہ گو لوگ ہیں، ان کی جان لینے کا معاملہ تو نہیں بنتا۔ تو یک طرفہ طور پر جان دینے کی بات، اور اس پریشر کے ذریعے، اس مطالبے کے ذریعے شریعت کے نفاذ کے تقاضے کو سامنے رکھا جائے۔ آج دنیا احتجاج بھی کرتی ہے بہت سے اپنے حقوق کے منوانے کے لیے۔ اس مملکت خداداد میں ہم نے اسٹریٹ پاور کا اظہار دیکھا، ختم نبوت کی تحریک میں دیکھا، دیگر مواقع پر دیکھا۔ ہم سمجھتے کہ یہ انقلابی راستہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے نظام کے تبدیل کرنے اور شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرنی چاہیے، اور بارہا پچھلے پروگرامز میں اس کا تذکرہ آیا۔ تو ہم عملاً انتخابی سیاست کا حصہ نہیں، ہم انقلابی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور نظری طور پر ہم سیاسی ہیں، سیاسی تبصرے بھی کرتے ہیں، اور اس سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہاں اس سطح پر دعوت و تبلیغ کے کام سے مراد صرف چند عبادات کا ذکر کرنا نہیں، چند رسومات کی اصلاح نہیں، بلکہ نظام کی تبدیلی اور نظام کی سطح پر شریعت کی بالادستی ہو، یہ ہے جو اس سطح پر دعوت و تبلیغ کا تقاضا ہو۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک اور جو چیز رکھی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تبلیغ کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اصل میں انہوں نے تبلیغ کو فوکس کیا ہوا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی نسبت عوام سیاست دانوں کی بات زیادہ سنتے ہیں اور اثر لیتی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ سیاست دان اگر دین کی تبلیغ کریں، سیاست دان جو دیندار لوگ ہوں وہ سیاست میں آئیں، سیاست میں آ کے وہ اسمبلیوں میں پہنچیں، اور پھر وہاں پہ جا کے وہ تبلیغ کا کام کریں۔ تو پھر تبلیغ کا کام کریں گا تو قانون سازی کون کرے گا اور دیگر معاملات کو کون دیکھے گا؟ تو تبلیغ کے لیے جو ہے وہ ذرائع جو ہیں، جو لوگ یعنی کہ وہاں پہ جائیں گے تو وہ ان کو تو چاہیے کہ وہ ملک کا انتظام اور انصرام اس کو بہتر طور پہ چلائیں۔ اس میں ایک دو پہلو اور بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہمارے بھائی نے کہا نا سیاست دان وہ تبلیغ کا کام کریں، تو پہلے تو ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو جو لوگ داعی دین ہیں یا مبلغ دین ہیں اور دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے طبقات کو دعوت دینی۔ بھائی حکمراں بھی تو مسلمان ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں، عوام الناس بھی مسلمان ہیں۔ اگر دعوت کے حوالے سے ان سارے طبقات کو ہم اور آپ ایڈریس کریں تو کیوں نہ اگر ایک سیاست دان مسلمان بھائی ہمارا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو اور ان کے مشن کے ساتھ اس کے اندر کمٹمنٹ پیدا ہو، تو پھر اب کی اس کی وہ سیاست یا اس کی وہ صلاحیت دین کے لیے استعمال ہو جائے گی نا۔ اسی طرح جو مقتدر طبقات ہیں اگر ان کو بھی دعوت میں پریزنٹ کریں، کیا عجب کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے۔ ایک دائی فقط زبان استعمال کر سکتا، ہو سکتا ہے مقتدر طبقات میں سے کوئی اپنی طاقت کو بھی استعمال کر لے۔ تو دعوت تو ان سارے طبقات کو ہمیں دینی چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا جی، عبدالرافع صاحب ہیں،
یہ کہہ رہے ہیں کہ کیریئر سے متعلق رہنمائی ہو. میں اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کا طالب علم ہوں اور مستقبل میں CA کرنا چاہتا ہوں. تاہم 2-3 ماہ قبل مجھے یہ حدیث ملی جس میں کہا گیا کہ سود لکھنا بھی حرام ہے اور اس میں نا وہ لکھنے والا بھی اور شاہد گواہی دینے والا بھی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تحریری حصے میں کون شامل ہیں؟ جیسے کہ اگر کوئی ان کمپنیوں کے آڈٹ فیلڈ اور اکاؤنٹس آڈٹ کرتا ہے جنہوں نے سود پر مبنی قرض لیا ہے تو کیا اس کی اجازت نہیں ہے؟ جی تھوڑا سا اس میں ایک یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی، جی آپ جی کی ایکسپرٹیز ہے اس میں. ماضی میں ڈپارٹمنٹ ہمارا رہا ہے جی یعنی، اور غالباً مجھے یاد ہے ہماری اس پروگرام کی ترتیب میں ماضی میں اس نوعیت کا سوال شاید پہلے بھی ایک آیا تھا، شاید ممکن ہے میں یا تو کہیں اور کا مجھے یاد آ رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی شاید ہم نے کبھی ذکر کیا تھا، جی ایک بعض مرتبہ خیال ہوتا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی بنے گا جی وہ صرف بینک میں ہی کام کرے گا یا بینک سے ریلیٹڈ ہی کام کرے گا. ایسا نہیں ہے. بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں، بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو کنسلٹنسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بندہ جو ہے وہ کسی بینک میں ہی کام کرے گا یا کسی اسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ہی کام کرے گا کہ جس کا لین دین سارے کا سارا سود پر. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک ہے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جن کو انہوں نے بینک کہہ دیا، اس کے اندر رہ کر کسی پوزیشن پر کام کرنا، انہوں نے بینک کا ذکر نہیں میں کیا. آتا ہوں. اور ایک ہے جس کو انہوں نے کہا کہ آڈٹ وغیرہ کرنا. جی. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو حدیث مبارک میں 4 کون لوگ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے ذرا ایک ملک میں کبھی کبھی نقطہ اٹھتا رہا کہ بھئی قرآن کریم میں سود لینے کی ممانعت ہے، دینے کی ممانعت نہیں ہے. یہ ایک دانشوری کی کرم فرمائی ہے کہ یہ نقطہ بھی بعض لوگ اب زبان سے عام ہو گیا کہ قرآن پاک میں تاکلو ہے، بھئی کھاؤ مت سود. تو سود کھانے یا لینے کی ممانعت ہے، دینے کی ممانعت نہیں. تو اگر تو اپنی عقل سے میں قرآن پاک کو فقط دیکھوں تو اپیرنٹلی یہ گنجائش شاید نکل آئے. لیکن اسی عقل سے اگر میں جواب دوں بھائی میں آپ سے اگر لوں گا تو آپ دیں گے بھی تو صحیح. جی جی. تو میرے پاس اگر ایک ریسیویبل کھڑا ہوگا تو آپ کے پاس ایک پیبل کھڑا ہو جائے گا. اتنی سی بات عقل میں نہیں آ رہی. ایک جواب، لیکن یہ عقلی جواب ہے. اصل جواب کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر. تو سود لینا، سود دینا، سود کا معاملہ لکھنا اور اس معاملے پر گواہ بننا، رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی اور فرمایا چاروں برابر ہیں. اب یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی دانشوری کی کرم فرمائی کا نتیجہ یہ نکلے کہ جناب لینے کی ممانعت دینے کی نہیں، تو معلوم ہوا کہ سنت رسول کو شاید وہاں اتھارٹی تسلیم نہیں کیا جاتا. ایک بات ہو گئی. اب ان بھائی کا جو سوال تھا کہ اگر ہم ایسے اداروں کا یا ایسی ٹرانزیکشن کا آڈٹ کر رہے ہوں، یہاں ایک ٹیکنیکل بحث آتی ہے. وہ ٹیکنیکل بحث کیا ہے؟ کیونکہ ساری بات ہم خود اس پروسیس سے گزرے تو بعض مرتبہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو اپنی آڈٹ ٹریننگ کے دوران میں ہو سکتا ہے کہ کسی انسٹیٹیوشن کا آڈٹ کرنے جائیں. تو اس میں تو مفتیان کرام نے بالکل جواز یعنی اس کی گنجائش دی ہے کہ یہ آپ کا ایک ٹریننگ کا سیشن ہے، نہ کہ یہ آپ کی مین ارننگ کا ذریعہ. تو آپ سیکھ رہے ہیں لیکن تب بھی آپ آڈٹ کر رہے ہیں کسی ٹرانزیکشن کا، نہ کہ آپ نے اس کو لکھا ہے نہ آپ اس پر وٹنس بنے ہیں، صرف چیک کیا ہے. صرف چیک کیا آپ نے. لیکن چیک کرنے کے بعد ویلیڈیٹ تو ٹھپا تو لگاتے ہیں نا آڈٹ کمپنی والا. تو یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. پھر اصل مسئلہ آتا ہے کہ بھائی میری آمدنی کا کیا ہوگا. تو ایک تو ہے آڈٹ ٹریننگ کے دوران کا پیریڈ، ایک ہے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے یا کسی آڈٹ فرم میں جاب پر ہیں یا یہ خود اپنی فرم بناتے ہیں اور اب کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا آڈٹ ان کے پاس آتا ہے. تو لا محالہ یہ وٹنس خود تو نہیں ہوں گے لیکن آڈٹ کر کے یہ اسٹیمپ لگا رہے ہوں گے. یہاں سوال آتا ہے کہ میری یہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے. اب اس میں 2 فتاوی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر اس طرح کی نوعیت کا جب کام ہوتا ہے تو آڈٹ صرف بینکنگ انسٹیٹیوشن کا نہیں ہوتا، آڈٹ انڈسٹری کا بھی ہوگا، فلاں کا، بہت سارے ایسے اداروں کا ہوگا جن کی جو مین ایکٹیویٹی وہ حلال ہے. تو وہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر تو ان کی آمدن کا غالب حصہ حلال پر ہے، غالب حصہ، تو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہوا فتویٰ. اور وہی علماء کہتے ہیں تقویٰ کا تقاضا، آپ کی ٹوٹل ارننگ ہوئی 100 روپے کی اور آپ کی 2-3 کمپنیز ایسی تھیں کہ جس کا 5 روپیہ اس طرح کی نوعیت کا ہے، تو تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ اس 5% سے آپ جان چھوڑائیں. تو اس کے پیچھے بڑے بڑے فتاویٰ موجود ہیں. تو ان بھائی کو میں کہوں گا کہ اگر چاہیں تو یہ تفصیلی سوال لکھ کر کسی مفتیان کرام سے بھی اپنا جواب لے لیں. لیکن کیونکہ اس سے میں خود گزرا ہوں
اور اس نوعیت کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو جو فتاوی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو حاصل کلام زد پڑتی ہے دینے والا، لینے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا، سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. امید ہے کہ ان کا یہ تشفی ہو گئی ہوگی. اور یہ بھی ہے نا کہ یہ تعلیم حاصل کر کے آپ بہت سارے اور کام بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایک نیت یہ شامل کر لیں، بس یہ جو آگے دلیل دے رہا ہوں نا اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ نہ کریں ورنہ پہ الٹے جوابات آتے ہیں. ایک بعض حضرات نے کہا کہ آپ کو سسٹم کا پتہ تو ہو. اچھا آج سسٹم چل کیا رہا ہے تاکہ کل اللہ آپ کو ہمیں کسی کو ہمت دے، توفیق دے تو سسٹم بدلنا بھی تو ہے نا. تو سسٹم کے بدلنے کے سسٹم کا پتہ ہونا ضروری ہے. البتہ میں اس وضاحت کے ساتھ کہ اس ذریعے کو بہت ایکسپینڈ نہ کیجیے گا ورنہ کچھ الٹا سیدھا بھی لوگوں کے دماغوں میں وہ کہتے ہیں نا آپ نے انگلی کسی کو پکڑوائی لوگوں نے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، وہ معاملہ نہ ہو جائے اس کے لیے. اچھا یہ ہماری ایک دینی بہن ہے منیزہ کریم صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنی کسی سہیلی کی طرف سے سوال پوچھا ہے. ان کا تعلق بھارت سے ہے اور انہوں نے فیصل آباد قرآن اکیڈمی سے چند آن لائن کورس کیے ہیں. انہوں نے حال ہی میں پڑوسیوں کا ایک گروپ بنا کر ایک پہل کی ہے جس میں وہ ہفتہ وار ایک کپ چائے پر اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن کے کچھ حصوں پر غور و فکر کرتے ہیں. کوئی رکن تفسیر پڑھتے ہیں اور دوسرے اوقات میں بیان القرآن کی ویڈیو چلائی جاتی ہے. تو ان کو ایک شدید رد عمل کی جو ہے سامنا ہے. اسی گروپ میں ایک کسی نے کہا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم خود نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں. قرآن صرف مفتی یا عالم کی نگرانی میں سیکھا جا سکتا ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹلی تم کیوں پڑھ رہے ہو کتنا درست ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے، بڑا ویلڈ سوال ہے اور مستقل یہ آتا رہتا ہے. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود داعی قرآن، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو ان کو بھی اس نوعیت کے سوالات آیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا کہ دیکھیے ایک ہے قرآن کا تذکر کا پہلو، ایک ہے قرآن حکیم کا تدبر کا پہلو. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ اے نبی علیہ السلام کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر برکت والی کتاب نازل کی تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے تذکر حاصل کریں. اب تدبر کیا ہے، تذکر کیا ہے؟ تذکر قرآن حکیم کا آسان پیغام، سادہ پیغام جو قرآن حکیم کی سرفیس پر ہے. ویسے ایک دفعہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کسی سوال کے جواب میں کہ ہم قرآن کے مطالعے کا آغاز کیسے کریں، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ ویڈیو کلپ ماشاءاللہ آپ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں تو استفادہ ہو جاتا ہے کہ آپ قرآن کے مطالعے کا آغاز کریں جیسے ایک بدو نے قرآن کو سمجھا تھا. بدو کے پاس کوئی بلک آف نالج نہیں تھا بٹ اس کو عربی آتی تھی، تو یہ بیریئر بدو کے لیے نہیں تھا. ہم لوگ وہ بدو جو صحرائے عرب میں رہتے تھے، اس بدو کے سامنے قرآن آتا ہے اور سبحان اللہ ایک بدو آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زیادہ باتیں تو میں یاد رکھ بھی نہیں سکتا، عمل بھی نہیں کر سکتا، سادہ سی بات بتا دیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پڑھتے ہوئے آیات فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان دیکھ لے گا. اس کی تفسیر علیحدہ بھی ہے، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال اور حضور کا جواب وہ تفسیر میں پڑھ لیا جائے. لیکن اس بدو نے کہا بس میرے لیے اتنا ہی کافی. 6236 آیات میں سے اس نے کہا 2 یہ آیات میرے لیے کافی ہے، چلا گیا، بس میں اس کو باندھ کر رکھوں گا اور عمل کروں گا. حضور نے فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اللہ اکبر. تو ایک تو ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا تذکر کا پہلو آسان ہے. ابھی میں 4 الفاظ پڑھ لیتا ہوں قرآن پاک کے. ہم اردو بولنے والوں کو یہ الفاظ آتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت 3 دفعہ ہیں قرآن میں. آل عمران کی آیت نمبر 185 میں بھی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، مسلمان تو کیا کافر بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. تو یہ تذکر کا پہلے موت تو آنی، پھر اس کے بارے میں جا بجا قرآن رہنمائی دیتا ہے. ایک قرآن کا میسیج اس کے سرفیس پر. ہاں بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں عربی تھوڑی بہت آئے تو رحمان کے الفاظ میں ہی ہم سمجھنے کے قابل ہو سکیں. البتہ لیس دین دیٹ کیا ہے بھائی، ترجمے سے آغاز تو کرو، تشریح اور تفسیر سے آغاز تو کرو، قرآن حکیم کے محافل میں آنے کی کوشش تو کرو تاکہ معلوم ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، میری اصل منزل کیا ہے. اس پیغام کی قرآن بہت سادہ ہے. ہاں تدبر کیا ہے، گہرا غور و فکر. اور آج اقبال کے کلام پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو قرآن تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائب، اس قرآن کے عجائبات، اس کے حکمت کے پہلو موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے قیامت تک. ایک ہے قرآن کے اندر ڈیپ انٹو دی اوشن آف دا قرآن جانا،
علم و حکمت کے موتی نکالنا، جدید دور کے فلسفیانہ سوالات کے جوابات نکالنا، نئے مسائل پیش آ جائیں تو اجتہادی بصیرت رکھنے والا قرآن کریم میں غوطہ زنی کر کے کوئی اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے، یہ خاص معاملہ ہے۔ اگر ان دو پہلوؤں کا فرق کر لیں تو پھر معاملہ گڑبڑ نہیں ہوتا۔ ہمارے کبھی یہ بات بھی چلی قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، میں اس کا سادہ جواب دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے بہت سارے علماء کرام نے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں، ذرا اس جملے کے بعد کیا کہیں گے؟ جملہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اب میں کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے علماء دین نے تمام مکاتب فکر کے ہمارے محترم اسلاف و بزرگ ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا گمراہ کرنے کے لیے کیا؟ استغفر اللہ۔ بھائی جن کو عربی نہیں آتی تو کچھ تو قرآن کا فہم لیں۔ تو یہ کہا جائے کہ دو ترجمے پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ اور محدث اور فقیہ اور مجتہد اور مفسر نہ سمجھنا بالکل صحیح بات ہے۔ میں اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو میں نے ایک جواب پر تھوڑی سی بات کر لی نا، لیکن اگر ایمبریولوجی کا ریلیٹڈ کوئی سوال آتا اور کہے جی قرآن پاک صاحب بتائیے، شاید میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننے کی وجہ سے دو باتیں کہہ دوں گا، لیکن اگر ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کریں گے ایمبریولوجی پر قرآن کے ریفرنس سے، یا ڈاکٹر ذاکر نائک بیان کریں گے تو ان کو زیب دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا۔ آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں انجینئرنگ کے اوپر کوئی کلام کروں، آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں پلمبرنگ پہ کوئی کلام کروں، تو میں کیسے ہر ایک کو اجازت دیا؟ ہر ایک کو اجازت کیسے ہو جائے گی؟ جو چاہے قرآن سے رائے اختیار کر لے۔ یہ ایک احتیاط کا پہلو ہے، اور دوسرا ہے کہ ایسی قدغن لگا دینا کہ کسی کو نہ۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو عالم عرب کے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ عربی میں نہ پڑھے، کیونکہ ان کو سمجھ آ جائے گا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اب کیا یہ مان سکتا ہے کوئی یہ جواب اس تسلسل میں؟ تو بھائی آپ اعتدال کی بات کریں، ایک ہے تذکر کا پہلو، ایک ہے تدبر کا پہلو، ایک فرق ہو گیا۔ ایک ہے قرآن کا بیسک میسج اوپن فار آل، ایک ہے قرآن حکیم کی گہرائی میں اتر کے علم و حکمت کے موتی نکالنا، فقہی مسائل کا حل تلاش کرنا، نئے مسائل کا اجتہادی بصیرت کے ساتھ حل تلاش کرنا، وہ خواص کا کام ہے۔ آخری بات، یہاں جو ہماری ایک بہن نے کام شروع کیا کہ وہ اوور کپ آف ٹی کچھ خواتین کو جمع کر دیں، اپریشیٹ کریں نا۔ آج تو اوور کپ آف ٹی کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا جہاں کی بات ہے، دین کے سب کچھ ہوتا ہے نا، الا الدین، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر آج کوئی کچھ خواتین بیٹھ کر قرآن پاک پر کلام کرنی تو اپریشیٹ کر لیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ تفسیر کا مطالعہ کر رہی ہیں، وہ تفسیر کسی عالم دین نے لکھی ہوگی نا، کسی گفتگو کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ افہام و غور و فکر کرتے ہیں۔ ہاں، تو تفسیر تو لکھنے والے نے عوام کے لیے لکھی نا، ہمارے جتنے علماء تمام مکاتب فکر وہ عوام کے لیے لکھی۔ تو اگر عوام بیٹھ کر اس کا مطالعہ کر لیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ ہاں، اس وضاحت کے ساتھ کہ اس کو پڑھ کر علامہ نہ بن جائیں، اور کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو قرآن پاک 2 مرتبہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ساتھ ساتھ ان کا بیان القرآن بھی ہم سن رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات، بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب سے کبھی سوال کیا گیا تھا، بھائی آپ کی بیان القرآن سننے پر بعض لوگوں نے کہا احتیاط کرنی چاہیے۔ انہوں نے خود کہا کہ آپ میرے بیان القرآن کو سنو، ساتھ ساتھ کو تفسیر اور بھی زیر مطالعہ رکھو۔ مثلاً تفسیر عثمانی کا حوالہ دیا کرتے تھے، کھلے دل سے انہوں نے اور علماء کو پڑھنے کی اگر ترغیب دلائی تو آج ہم ان کے شاگرد بھی ترغیب دلائیں گے۔ لیکن سوال کیا تھا کہ نہیں بڑا ہم جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے کسی صاحب علم کی سرپرستی میں۔ ہاں، صاحب علم سے استفادہ ہو، نور علی نور والی بات ہے، مسائل پوچھنے ہوں اصحاب علم سے پوچھے جائیں، لیکن ترجمہ اور تفسیر اگر اردو میں ہمارے لیے علماء نے اگر لکھا تو وہ عوام الناس کے لیے ہے، اس کے پڑھنے پر پابندی کیوں لگائی جاتی؟ اب یہ سوال میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ یہ ایسا جملہ، اور میں آپ سے عرض کروں کہ بعض اوقات یہ علماء کرام کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ بھئی فلاں کی نہ سننا کیونکہ وہ مستند عالم نہیں ہے۔ ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سننا پڑا جیسے آپ نے کہا۔ تو میرے خیال میں جو تفسیر بھی رائے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، وہ اس سے بچنے کی خاطر شاید علماء یہ کہتے ہوں کہ بھائی اس کو احتیاط کے ساتھ پڑھو۔ اگر اتنا بھی ہو نا، جو بات ٹھیک ہے، احتیاط کے ساتھ پڑھو، یہ جملہ تو ٹھیک ہے، یہ کہا جائے بالکل نہ پڑھو تو پھر ہمارا سوال وہی کھڑا ہے۔ مطلب میں بزرگوں کے نام نہیں لے رہا، ماضی قریب کے بھی ہیں، حال کے بھی ہیں، جو حیات اللہ ان کو زندگی صحت عطا فرمائے۔ میرا سمپل کوشچن ہے کہ پھر وہ ترجمہ انہوں نے کیوں کیا؟ میرا سمپل کوشچن ہے وہ تشریح انہوں نے کیوں لکھی، یا وہ آسان تفسیر قرآن کیوں لکھی انہوں نے، یا آسان تشریح قرآن کیوں لکھی؟ عوام الناس کے لیے لکھی نا۔ علماء تو عربی میں پڑھ رہے ہیں، ابن عباس کو پڑھیں گے، تفسیر ابن عباس پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ قرطبی کو پڑھیں گے رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر کو پڑھیں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تو فصاحت و بلاغت پڑھ رہے ہیں اور اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو علماء تو پڑھ رہے ہیں عربی میں۔ ترجمہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ عامیوں کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو یہ عامیوں کا سوال ہے، عام لوگوں کا سوال ہے۔ تو میرا جواباً سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ترجمہ کیوں کیا علماء نے، تفسیر کیوں کی؟ تو وہ احتیاط بالکل بتائی جائے، اس احتیاط کا لحاظ رکھنے پر توجہ زیادہ دلائیں، ہم حق میں اس کے، لیکن بالکل دروازہ بند کر دیں، یہ دوسری انتہا کا معاملہ ہو جائے گا۔
اچھا جی، محمد ابراہیم صاحب ہیں، ان کا بھی تھوڑا کہتے ہیں کہ حال ہی میں فارغ التحصیل انجینئر ہوں، اب بیرون ملک اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں نئی چیزیں ڈھونڈ سکوں اور سیکھ سکوں، اور ساتھ ہی میں اسلام کے بارے میں بھی پڑھوں، اس کے بعد پاکستان واپس آ کر اسلام کے کام میں حصہ ڈالوں، یا بیرون ملک رہ کر کچھ کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے بہت سے اسرائیلی جو ہے ہارورڈ کیمبرج میں پڑھتے ہیں، میڈیا اور سیاست کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں نے یوٹیوب ویڈیو میں دیکھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایسے طلباء کا ذکر کیا ہے جو باہر پڑھ رہے ہیں اور اقامت دین میں بھی حصہ ڈال رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی گول میز کانفرنس میں شمالی امریکہ سے تنظیم اسلامی کا ایک رکن بھی موجود تھا، تو مجھے یہ کرنا چاہیے یا پاکستان میں رہ کر ہی تنظیم میں دوسرے لوگوں کی طرح کام کرنا چاہیے، یعنی کہ باہر جا کر کام کروں یا یہاں رہ کر کام کروں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ وہ گول میں اس کانفرنس سے ذرا کچھ اور تصور نہ آ جائے جی جی، تو وہ ایک راؤنڈ ٹیبل پہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ باہر سے حضرات آئے تھے، پروفیسرز آئے تھے جی پروفیسرز وغیرہ آئے تھے۔ دیکھیے جہاں تک انہوں نے کہا نا کہ کوئی خاص فیلڈ کی ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ تو ہمیں کوئی پریشانی زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں باہر چلا جاؤں، باہر رہ کر کام کروں، ابھی ذرا باہر کے معاملات بھی دیکھ لیں، اور ابھی ریسنٹلی 2-3 بڑے اچھے اہل علم کی ویڈیوز آئی ہیں جو مجھے ابھی دیکھنے بھی تبصرہ میں نے پڑھ لیا تھا کہ جو باہر ہی کسی ملک کے اندر سیٹلڈ ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کتنا اب ہمیں بچ کر کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہلکی سی بات دین کی کرنے کی اجازت مل رہی۔ آئی ریپیٹ اگین، کتنا بچ کر، یعنی سارا دین تو بیان نہ کریں، اور کتنے کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور کتنی باتوں پہ کمپرومائز کرنے کے بعد ہلکی پھلکی دین کی بات کرنے کی اجازت مل رہی۔ تو ہمارا خیال تو یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ بندہ جہاں پیدا ہوا ہے اور اس کے گھر والے وہاں ہیں، وہ جو زبان بولتا ہے اس کے سمجھنے والے وہاں پر موجود ہیں، اس کے اپنے اس کے پاس موجود ہیں، یعنی رشتہ دار وغیرہ جن تک دین کی بات پہنچانے کی اولن ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ جی، دوسری بات ہے، ہم انبیاء اور رسول علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو انبیاء اپنے اپنے وطن میں رہے، اپنے علاقے میں رہے، جب تک کہ قوم ان کی جان کی دشمن نہ ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو اجازت کیا، بلکہ حکم بھی آتا تھا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیے۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو ہمارے بھائی کے لیے میری ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ہی فوکس کریں۔ اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں اور مسلم ورلڈ میں جتنا زیادہ اب بھی ہم دین کے بارے میں درد مندی رکھتے ہوئے دین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیں تو جتنے مواقع بھارت اب بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس کا آفیشیل نام ہے، موجود ہیں، شاید دنیا میں کہیں اور موجود نہیں۔ پھر آپ یہاں براٹ اپ آپ کا یہاں کا، پیدا بھی یہاں پر ہوئے، ایک مسلمان بچہ پیدا ہی ادھر ہوا تو ماں بات ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ تو ہماری ریکمنڈیشن تو ہے کہ کوئی ایکسپرٹیز وغیرہ کا حاصل کرنا کہ جو کل دعوت دین کے کام کے لیے، نفاذ دین کی جد و جہد کے لیے، وہ ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی، وہ انٹلیکچوئل لیول پر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، سوشل سائنس کی بات ہو سکتی ہے، البتہ اس سے قبل اپنے کھوٹے کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کھوٹے کو مضبوط کرنے سے مراد میرا اپنا ایمان، اس کی حفاظت، میرا اپنا کتاب و سنت سے جڑنے کا معاملہ، اور میری اپنی تربیت اور دینی اعتبار سے براٹ اپ کے لیے میرے پاس میکانزم موجود ہو، یہ کھوٹا مضبوط کر کے تو چلے ٹھیک ہے، کوئی ایکسپرٹیز، کوئی اس طرح کی صلاحیت حاصل کرنا، لیکن ہم سمجھتے ہیں اور ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے، ہم جو یہاں پیدا ہوئے، یہاں کا ہمارا براٹ اپ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ادھر، اور یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا، اور اب بھی مواقع اس میں ہمیں نظر آتے ہیں الحمدللہ، تو ہماری ریکمنڈیشن ان کو ہوگی ادھر ہی رہ کر کام کریں، بے شک آپ چاہیں تو کوئی ایکسپرٹیز وغیرہ لے لیں، اس نیت کے ساتھ کہ دین کے لیے استعمال ہو، اور وہ جو کھوٹا مضبوط رکھنے والی بات ہے اس کو اختیار کریں، لیکن واپس ادھر پاکستان کی فکر کریں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، سوالات ہمارے یہاں مکمل ہو گئے، لیکن مجھے اس دوران جب بھی ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے یوٹیوب پہ اور چینلز پہ، تو نیچے ایک کمنٹ لوگ ضرور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو جوائن تنظیم۔ ٹھیک، وہ لوگ جو تنظیم، جو کسی دور پر بھی کوئی ڈاکٹر صاحب کو سن کے یا امیر سے ملاقات سنا یا خطاب جمعہ آپ کا سنا، اور وہ تنظیم کو سمجھتے ہیں کہ کوئی تنظیم کچھ اچھا کام کر رہی ہے، تو وہ فوراً ہمت کرتے ہیں اور ای میل کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو جوائن تنظیم۔ صحیح۔ ایسے حضرات کے لیے کیا ہمارا وہ ہونا چاہیے کہ وہ مزید کچھ سنیں، مزید دیکھیں، یعنی کہ ہم نے کوئی ممبرشپ اس طرح، جس طرح کوئی جیسے ہوتی ہے نا سیاسی جماعت کے لوگ، بھائی جا کے فارم فل کرواؤ اور سائن کرواؤ، وہ تو ایسے حضرات کو کچھ اگر ہم کوئی گائیڈ کر سکیں۔ جی، بہت اچھا آپ کا سوال ہے، جو آپ نے آخری میں بات ارشاد فرمائی نا کہ ہم نے اوپن ممبرشپ کا کانسیپٹ نہیں رکھا ہوا۔ کیوں؟ ہم نے صرف نمبرز کو نہیں بڑھانے کی کوشش کرنی، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ساتھی بھی آئیں وہ سوچ سمجھ کر اور ذرا غور و فکر کر کے پورے وثوق کے ساتھ آئیں۔
میں نے 1991 سے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا شروع کیا تھا. ہمارے کزن اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تو انہوں نے پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی طرف لگایا, پھر کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنو. جب سمجھ میں آ گئی تو میں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں تو چھوڑ رہا ہوں. کہا جی چھوڑ دیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن کیا چھوڑ رہا ہوں؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. ٹھیک ہے جی, اچھا وہ آپ نے وضاحت فرما دی. تو 91 کالج لائف سے سننا شروع کیا, لیکن کالج لائف آپ کو پتہ ہے پھر انٹرمیڈیٹ ہے, گریجویشن ہے, کبھی پیپرز آ گئے, کبھی یہ ہو گیا, تو آف اینڈ آن سننے کا معاملہ. 1998 میں تنظیم اسلامی کا اجتماع کراچی میں تھا, وہاں پہ کچھ تقاریر بھی سنی اور ایک ٹاپک تھا وائے تنظیم اسلامی. تو وہ اچھا وہ انگلش میں بیان ہوا تھا بہرحال فار اینی ریزن. تو اس کو سننے کے بعد سمجھ میں آ گئی, وہاں میں نے بیعت کی 1998 میں. تو بہرحال کچھ ہماری خواہش ہوتی ہے اور ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ جو ساتھی بھی شامل ہونا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا کچھ مطالعہ کر لیں, کچھ سن لیں. فار ایگزامپل اگر تو پڑھنے میں سہولت ہو جائے تو فرائض دینی کا جامع تصور بہت بیسک ایک کتابچہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, جو کہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ہمارے جو بکس کا سیکشن ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا فرائض دینی کا جامع تصور. اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تنظیم اسلامی کی دعوت. تو اس میں ہماری دعوت کیا ہے, دین کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ کیا ہے, دینی فرائض کیا ہیں, خود اللہ کی بندگی کرنا, دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا, بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتے, اس کے لیے جماعت ضروری. جماعت کیسی ہونی چاہیے, وہ بیعت کی بنیاد پر تفصیل آ گئی. میتھڈالوجی کیا ہوگی, طریقہ کار کیا ہوگا, وہ رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تنظیم کیسے کام کر رہی, یہ سارا ایک آن انکلوسو پورا بیان جو ہے ڈاکٹر صاحب کا تنظیم اسلامی کی دعوت کے کتابچے کے اندر مل جائے گا. پھر خاص جو بات آتی ہے کہ اس دور میں آپ کیسے پریکٹیکلی اسٹرگل کریں گے, تو اس کے لیے ویسے تو یہ تفصیل ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, مگر یہ ارلی 80s کے 11 خطابات جمعہ ذرا طویل ہے. البتہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ کروائی تھی رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا منہج کیا تھا اور آج ہم اس پر عمل درآمد کی کوشش کیسے کریں گے, اس کو ریلیٹ کر کے تنظیم کی میتھڈالوجی کو بیان کیا. یہ ویڈیو بھی ہے, آڈیو بھی اور کتابچے کی شکل میں بھی. تو اگر ہمارے وہ ساتھی جو انٹرسٹڈ ہوں, فرائض دینی کا جامع تصور, تنظیم اسلامی کی دعوت اور رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کتابوں سے گزر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے کلیئرٹی ہو جائے گی کہ تنظیم اسلامی کی دعوت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. پھر ایک دو کتابچے اور بھی ہیں, وہ ہم ریکمینڈ کر دیں گے انڈیویجول بیسس کے اوپر. اس میں جو ہمارے ساتھی یوٹیوب پر اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کامنٹس کے اندر بعض ساتھی یہ سوالات کرتے بھی ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ جو اس طرح کا سوال آئے اس کو ہم اپنے تنظیم کے پلیٹ فارم سے انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ابھی ریکمنڈیشن ہے یہ ویسے بھی انشاءاللہ کامنٹس باکس میں آ جائے گی, اور جو ساتھی رابطہ مزید کرنا چاہیں وہ کامنٹس باکس میں ڈال سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو ہم انٹرٹین کریں اور کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے رابطے میں رہیں. اور یہ بھی ہم بتائیں کہ تنظیم میں شامل ہونے کے بعد سب سے پہلے کام اپنے اوپر کرنا پڑتا ہے. جی بالکل, اس لیے کہ دین کا جو اصل مخاطب ہے, ڈاکٹر صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے, وہ فرد ہے. تو وہی بات جو آ جائی تھی, جہاد کہاں سے شروع ہوگا, یہاں سے. اللہ کا کلمہ سر بلند ہونا ہے تو 5.5-6 فٹ پہ تو میرے اختیار ہے, یہاں سے شروع ہوگا. اس پہ اگر اس پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں تو بسم اللہ. بسم اللہ جی, بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب. آج ہمارے سوالات اتنے ہی تھے اور ہمارے سوالات مکمل ہوئے. ایک دو چیزیں ہم نے حج اور اس کے حوالے سے ایڈ کر لیں جو کہ یقیناً لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالی. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات ماہ جولائی 2023. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے, اور آپ سے درخواست ہے کہ سوالات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ markaz@tanzeem.org. اس میں اپنا نام لکھیں, اپنے شہر کا جو ہے لکھیں, اور اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکیں, بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے بعد خصوصی جو ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ فقہی سوالوں سے اجتناب کریں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.